بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آج سپریم کورٹ میں اسکوپ نوٹس پر سماعت تھی جو کہ 6 ججز کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کو. یہ کہا جائے آئینہ دکھا دیے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کا چھوٹا سا احوال آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں سپریم کورٹ کی سماعت پر جسے لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے دکھایا گیا, اور اس میں آج یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اب یہ جو 7 رکنی بینچ ہے یہ فل کورٹ بننے جا رہا ہے, وہ بھی عید کے بعد. لیکن آج جو ججز کے ریمارکس تھے وہ کافی سنگین تھے. اس کے علاوہ اطہر مین اللہ صاحب کے جو ریمارکس تھے نا وہ بڑے خطرناک تھے. یعنی کہ اطہر مین اللہ صاحب نے اگر بات کی ہوگی تو غالباً کوئی منٹوں کی بات کی ہوگی, جہاں چیف جسٹس صاحب نے 1 گھنٹہ باتیں کی یعنی کہ آرگیومنٹس کیے. وہیں چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے کچھ لمحوں کے لیے باتیں کی, لیکن جو بات کی وہ ایک دم کھری کی. شاید یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنے ریمارکس دے رہے تھے تو اٹارنی جنرل نے صدر سپریم کورٹ بار کے جو ایسوسیشن کے بار کے صدر ہیں انہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا خاموش. پہلے تو چیف جسٹس صاحب کو بھری آنکھوں سے دیکھا, جب چیف جسٹس صاحب نے انٹرپٹ کیا تو پھر انہوں نے جا کے ہاتھ پکڑا صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کہ ابھی آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ تمام تفصیلات آگے آپ ایک ویڈیو فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح چل رہا تھا. لیکن جو ججز کے ریمارکس تھے وہ مختصر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ کس جج نے کیا ریمارکس دیے. چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کے ریمارکس تھے کہ اس معاملے میں ملزم ایگزیکیوٹو ہے اور یہ معاملہ کیسے اپنے منطقی اندام کو پہنچ سکتا ہے جب ملزم ہی اس کی تحقیقات کرنا شروع کر دے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایگزیکیوٹو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے, لیکن اس وقت عدلیہ کو سخت دھچکا پہنچا جب 9 مئی کے واقعات میں ملوث 5 ملزمان کی سپریم کورٹ نے ضمانتیں منظور کی اور ان کے رہا ہونے کے بعد انہیں خدشہ امن و امان کے تحت دوبارہ حراست میں لے لیا گیا. پروسیکیوشن ایگزیکیوٹو کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, اس لیے یہ ایگزیکیوٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. بہت کچھ ہو رہا ہے مگر کوئی اس پر بات نہیں کرتا. ان کا کہنا یہ تھا یہ درست ہے سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, شاید عدالت بھی ملوث تھی. ججوں کا خط یہ بتا رہا ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس کے علاوہ جسٹس منتوخیل صاحب کے ریمارکس تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خطوط کو ایک غنیمت جانتے ہوئے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کے اسباب کیے جا سکیں. موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا اور پھر خارج ہوا, جس پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس نے ریفرنس دائر کرنے کا یا یہ غلطی سبز کرنے کا کہا, یعنی کہ ان کا اشارہ اسی طرف ہی تھا. خیر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس تھے ملک میں تمام ہائی کورٹس کے پاس اختیار واضح ہیں, لیکن آئین میں یہ واضح نہیں کہ سپریم کورٹ کیسے ہائی کورٹ میں معاملات میں مداخلت کر سکتی. عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھانا ہوں گے اور ذمہ داروں کا تعین کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی واضح کرنا ہوگا, اور اس ضمن میں ادارہ جاتی رد عمل آنا بہت ضروری ہے. شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کے ریمارکس تھے آج کا حکم سمجھیں کہ عدلیہ کی کوئی مداخلت برداشت نہیں ہوگی. آج معاملے پر 7 رکنی بینچ اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ اسلام آباد میں 7 ججز ہی موجود تھے. ہو سکتا ہے اس معاملے پر فل کورٹ بنا دیں. ججز کے خط میں میرے چیف جسٹس کے دور میں کسی مداخلت کا ذکر نہیں کیا گیا. اگر میرے دور میں کوئی مداخلت ہوئی تو بتائیں, پھر دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. ہم 29 اپریل کو سماعت کا آغاز دوبارہ کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. یہ ججز کے کچھ ریمارکس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اس میں جو جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کے ریمارکس تھے, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے ریمارکس جو تھے وہ بڑے اسٹرانگ تھے. انہوں نے کہا کہ جس کے خلاف یہ مقدمہ بنا ہوا ہے ایگزیکیوٹو کے خلاف, تو وہ کیسے اس کی تحقیقات کر سکتا ہے. اس معاملے پر انہوں نے بہت زور دیا اور یہ کہا کہ اس معاملے کو سنگینی سے دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا, حالانکہ گھوم پھر کے وہ آ گئے اس لائن پر. وہ سوشل میڈیا پر آ گئے, جبکہ بقول ان کے کہ وہ تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, وہ تو خبریں بھی نہیں دیکھتے, تو انہیں کس طرح پتہ چلا کہ تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے, اندر ویڈیو کچھ اور ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور یہ یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ آج انہوں نے ریمارکس بھی دیے تھے اور انہوں نے یوٹیوب کے ذکر بھی کیا تھا کہ تھمبنیل کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر ویڈیو کچھ اور ہوتی ہے. یہ کس طرح چلے گا؟ ایسے نہیں چل سکتا. اس کو نظام کو دیکھنا ہوگا. اب یہ چیف جسٹس کے زمرے میں نہیں آتا. اگر یوٹیوبر, کوئی بھی یوٹیوبر ہو یا کوئی بھی صحافی ہو, وہ بیٹھ کے کیا ججز کے بارے میں بول سکتا ہے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے, انہیں یہ کرنا چاہیے, کہ ان کے قانون پہ کوئی بات کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. ہاں ان کے فیصلوں پہ ضرور تفصیل سے بات کر سکتا ہے, لیکن ان کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. تو چیف جسٹس صاحب یہ کام آپ ان پہ چھوڑ دیں جن کا یہ کام ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نا ایک الگ ادارہ ہے,
اس کے لیے الگ لوگ موجود ہیں، وہ اس کو دیکھ لیں گے. آپ کا جو کام ہے عدالت تک کا، آپ اس کو اس میں دیکھیے، کیونکہ آپ کے اندر سے ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. رہا سوال پہلے تو 6 ججز کا خط تھا، اس کے بعد دوبارہ خط آیا. اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک خط لکھ دیا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو، اور ایک آئینہ دکھا دیا. انہوں نے خط کیا لکھا ہے اس کا متن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی میں فیوریٹزم اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں بلوچستان سے 3 اور کے پی سے صرف 2 ججز ہیں. سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے میرے ایسے مراسم نہیں جو ایسے موقع پر کام آتے ہیں. توقع ہے اس خط کے بعد آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ خود بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں. میں باری دل کے ساتھ یہ خط فیوریٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی تھی تو آپ نے صرف ایک تعیناتی کی اپنے صوبے بلوچستان سے جسٹس نعیم افغان کی صورت میں. میں کوئی فیصلوں کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس خط کے ذریعے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ 4 اسمبلیاں خالی ہوتے ہوئے صرف ایک سیٹ پر تعیناتی کی گئی. تمام ہائی کورٹس میں دوسرا سینئر موسٹ چیف جسٹس میں ہوں. میں خود جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوں. توقع تھی کم از کم میرا نام زیر غور لایا جائے گا. مجھے کوئی معقول کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. 31 سال سے اپنے فریضے کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ایسا کریئر رہا کہ خدا کے سامنے مطمئن ضمیر کے مطابق فیصلے کی قانون کی حکمرانی کے لیے میرا ایمان غیر متزل ہے. یہ تھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ ججز کی جو تعیناتی ہو رہی ہے اس میں 4 اسامیاں تھیں، اس میں صرف آپ نے ایک پر ہی تعیناتی کی، وہ بھی اپنے صوبے بلوچستان سے. باقی 3 پہ کیوں نہیں کی گئی؟ اور اگر باقی 3 پہ بھی کی جاتی تو اس حساب سے سینئر موسٹ ججز میں دوسرے نمبر پر میں آتا ہوں. یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ 3 اسامیاں بچا کے نکالی تھی کہ کبھی کوئی میرا فیوریٹزم بندہ نکلے تو میں اس کو لے آؤں. اس میں کیونکہ فیوریٹزم کا ہی ذکر کیا گیا، اور اب بھی یہی چل رہا ہے. عدلیہ میں ایک فیوریٹزم چل رہا ہے. قاضی فائزہ صاحب چاہتے ہیں کہ جب میں اس منصب کو چھوڑ کے جاؤں ایکسٹینشن، تو شاید یہ لیں یا نہ لیں وہ ان کے اوپر ہے، کیونکہ اب تو ایکسٹینشن کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور باتیں بھی کی جا رہی ہیں، فضائیں بھی گونج رہی ہیں. ہو سکتا ہے انہیں دے بھی دی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے کام آئے ہیں ان کے. رہا سوال جو فیوریٹزم کی بات کی گئی ہے، تو اس میں انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ جو 3 اسامیاں تھیں اسے اب تک کیوں خالی رکھا گیا. تو یہ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے اپنے لیے پتے بچھا کے رکھے ہوئے ہوں گے کہ موقع آنے پر ان 3 ججوں کی تعیناتی کروں گا. اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پیچھے پھر میرا ہی بیک اپ ہوگا. اگر میں چلا بھی جاؤں تو پیچھے ہولڈ ہوگا، پی ڈی ایم اور ان کا ہولڈ ہوگا، میرا ہولڈ ہوگا، کیونکہ یہ پورا ایک الائنس ہے. دکھایا ٹی وی پہ کچھ اور جاتا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ ان کے جتنے بھی قاضی فائزہ صاحب کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے کس کی فیور میں گئے؟ سارے کے سارے پی ڈی ایم کی فیور میں گئے. چاہے وہ آپ کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں، جبکہ ان کا سر و پیر کہیں سے نہیں ملتا. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، تو پیچھے بچا کیا. اب آ جائیں حماد اظہر صاحب نے. حماد اظہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کا مختصر سا احوال آپ ذرا یہ سن سکتے ہیں. بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں جب قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ اٹلی بیٹھا ہے، کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے، کوئی کہیں پہ مجھے پہنچا دیتا تھا، تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی. اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا. میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے تھے، اس کو سیل کر دیا گیا. میرے بچے بھی اور میں بھی، ہم پچھلے 10 ماہ سے دربدر ہیں. میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں، لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری، اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کی ٹولی کو، جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے، کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی. میرا قصور صرف یہ تھا. اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا، اور نہ میں چھوڑوں گا. میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائزہ صاحب کہتے ہیں نا، ٹیک دا ہیٹ، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن. تو ہم نے چیف جسٹس صاحب، ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے، لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا. افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں، ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، اس کا کون جواب دے؟ کسی ایک شخص پر بھی، کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے
تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ جی تو آپ نے حماد رضا صاحب کی پریس کانفرنس سنی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 ماہ سے میرے بچے میرے گھر والے در بدر ہیں. ایون کہ میرے والد صاحب کو بھی دھمکیاں دی گئی, انہیں دھمکایا گیا, اور اس 10 ماہ میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, یہ تمام تفصیلات انہوں نے بتائی. طویل پریس کانفرنس کی میں نے صرف آپ کے سامنے ایک حصہ رکھا ہے کہ یہ ایک حماد اظہر ہے جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, لیکن یہ صرف ایک حماد اظہر ہی نہیں ہے, اس طرح کے باقی بیشتر بیس شمار ہیں. آپ عمران خان صاحب کی مثال لے لیں, ان کا جو سائفر کیس ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے, کیونکہ آج سلمان صفدر صاحب کی جو دلائل تھے, چیف جسٹس صاحب نے اس دلائل کے اوپر یہ ریمارکس دیے کہ ہاتھی تو نکل چکا, بس دم باقی ہے, اسے بھی نکال لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. جی اپنے اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.